میرا نام پروفیسر بریگیڈیئر ڈاکٹر انوار الحق ہے۔ میں CMH لاہور میڈیکل کالج میں پروفیسر آف ENT ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کان سے پیپ کیوں آتی ہے اور اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے۔ کان سے پس عام طور پہ کان میں انفیکشن کی وجہ سے آتی ہے اور کان کے پردے تک کان کا بیرونی کہاں یا ایکسٹرنل ایئر ہے اور اس کے اندر کان کا سوراخ ہے جو پردے پہ جا کے بند ہو جاتا ہے، اس حصے کو ہم باہر والا یا بیرونی یا ایکسٹرنل ایئر کہتے ہیں، اور اس ایکسٹرنل ایئر میں اگر انفیکشن ہو تو پیپ آتی ہے۔ اگر کوئی پھنسی نکل آتی ہے تو وہ پیپ چند دن آتی ہے اور آ کے ختم ہو جاتی ہے، اور اگر پورے کان میں انفیکشن ہو جاتی ہے تو اس کو بھی اگر ٹریٹ کیا جائے تو عام طور پہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں میں پورے کان میں انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں جو لوگ کان کو کاٹن بڈ سے صاف زیادہ کرتے ہیں، اور ان میں انفیکشن جو جنرلائزڈ اوٹائٹس ایکسٹرنا ہے، پورے بیرونی کان کی انفیکشن ہے، ان میں ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ایکسٹرنل ایئر یا بیرونی کان میں ایک اور بڑی وجہ جس کو ہم ملیگننٹ اوٹائٹس ایکسٹرنا کہتے ہیں، وہ ڈائبیٹکس میں جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان میں اس کے ہونے کے چانسز ذرا زیادہ ہوتے ہیں، اور اس میں کان کی جو نیچے والی دیوار ہے اس کے اوپر گوشت بن جاتا ہے اور اس کو ٹریٹ کرنا بھی ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کان کے پردے کے اوپر بھی انفیکشن ہو سکتی ہے، چھوٹے موٹے دانے بن جاتے ہیں، وہ پھٹتے ہیں تو کان میں پس آتی ہے، تو وہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ لیکن کان سے پیپ آنے کی سب سے بڑی وجہ کان کے درمیانی حصے کی انفیکشن ہوتی ہے۔ اس انفیکشن کو ہم دو طریقے سے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کان میں انفیکشن ہوتی ہے، چند دن پیپ آتی ہے، پھر پیپ رک جاتی ہے، پھر مہینہ 2 مہینے 6 مہینے بعد پھر پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر دوائی لیتے ہیں، پھر رک جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں عام طور پہ کان کے پردے کے اندر سوراخ ہوتا ہے، اور اس میں جو پیپ آتی ہے ایک تو اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ لیسدار ہوتی ہے، اس سے بدبو نہیں آ رہی ہوتی۔ اس طرح کی کان کی انفیکشن کو ہم سیف ٹائپ کرونک اوٹائٹس میڈیا کہتے ہیں، جس میں زیادہ پرابلم ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں، اور یہ سوائے اس کے کہ بار بار پیپ آتی ہے، عام طور پہ یہ انفیکشن کان کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہیں کرتی، یعنی دماغ میں یا دوسرے حصوں میں نہیں جاتی۔ اس میں پھر کان میں کے کچھ پیپ ایسی ہوتی ہے جو کہ بہت کم آتی ہے، اس کی مقدار کم ہوتی ہے، کئی دفعہ وہ باہر بھی نہیں آتی، صرف اندر ہی جمی رہتی ہے۔ ایسی صورت میں کان کی ہڈی جو ہوتی ہے کان کے ارد گرد، اس کی انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ یا کان کے اندر ایک بیماری ہے، اس کو آپ غدود کہہ لیں، یا آپ جو کان کی جلد ہوتی ہے وہ اندر چلی جاتی ہے، اور اس کے اندر کان جو جلد ہے وہ اس کی سپرفیشل لیئرز جو ہوتی ہیں وہ جھڑتی رہتی ہیں اور اس کے اندر جمع ہوتی رہتی ہیں، اور اس کو ہم کلیسٹوما بولتے ہیں۔ کان کی ہڈی کی انفیکشن اور کلیسٹوما ٹائپ جو انفیکشن ہوتی ہے اس کو ہم ان سیف یا سیریس ٹائپ کرونک اوٹائٹس میڈیا بولتے ہیں۔ ایسے میں اس کا کان کی باؤنڈریز کو کراس کر لینا زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ جو انفیکشن ہے وہ برین میں جا سکتی ہے، کان کے اندرونی حصے میں جا سکتی ہے، کان میں اس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں، بہرا پن زیادہ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ کان کا جو پیچھے والا حصہ، یہ والی ہڈی ہے، یہاں پر انفلیمیشن ہو سکتی ہے۔ تو یہ ریلیٹیولی سیریس ہے، اور اس میں مریض کی کسی سٹیج کے اوپر جان کو بھی خدشہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کان میں جو پیپ آنے کی وجہ ہے وہ کہ کان میں کوئی کینسر وغیرہ اگر ہو تو بھی کان سے پیپ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ عام طور پہ پیپ آنے کی وجوہات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ کان کو اس کی جو پیپ آتی ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر کا دیکھنا ضروری ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ کان کے کس حصے میں پرابلم ہے۔ اگر کان کے بیرونی حصے میں ہی پرابلم ہے اور وہ کان کے پردے تک اس کو نظر آ رہا ہے اور پردہ ٹھیک ہے، کان کی
بیرونی حصے میں انفیکشن ہے وہ اس کے لیے یا تو کان کی بہت اچھے طریقے سے صفائی کرتا ہے اور اس کے اوپر دوائی وغیرہ لگاتا ہے تو عام طور پہ یہ ریزالو کر جاتی ہے، اور کچھ انسٹرکشنز دیتا ہے کہ کان کے اندر یا تو وہ نہ جائے، کوئی پانی نہ جائے یا کان کو اسکریچ مت کریں، تو انہی سے عام طور پہ کان ٹھیک ہو جاتا ہے، اس میں کسی آپریشن کی یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جو ملیگننٹ اوٹائٹس ایکسٹرنا ہے جس میں عام طور پہ اولڈ ایج اور شوگر کے مریضوں کو ہوتا ہے، اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اینٹی بائیوٹک کئی دفعہ بہت لمبے عرصے تک دینی پڑتی ہیں، اور کئی دفعہ ہمیں مریض کو آپریٹ بھی کرنا پڑتا ہے۔ باقی اگر اس کے بعد کان کے پردے کے اوپر عام طور پہ بہت سیریس انفیکشنز نہیں ہوتی، ویزیکلز وغیرہ بنتے ہیں، چند دن رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں، تو کان کی درد بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پھر کان کا جو درمیانی حصہ ہے جس میں نے بتایا کہ سیف ٹائپ اور ان سیف ٹائپ دو طرح کی انفیکشن ہوتی ہے، تو اس میں ٹریٹمنٹ پروٹوکول بالکل ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ اگر تو کان کا جو سوراخ ہے، ہمارا کان کے پردے کے اندر جو سوراخ ہے، اگر اس کے چاروں طرف اس کے پردہ موجود ہو تو عام طور پہ وہ سیف ٹائپ سمجھا جاتا ہے، جس میں کوانٹٹی پس کی زیادہ ہوتی ہے، لیسدار ہوتی ہے اور بو نہیں آتی۔ تو اس میں پہلے کان کو خشک کرتے ہیں، اگر وہ لمبے عرصے سے خشک ہے تو کان کا پردہ ڈالا جا سکتا ہے اور وہ مستقل حل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کان کی ہڈی کو انفیکشن ہوئی ہے یا کولیسٹوٹوما ہے تو اس صورت میں ہمیں کان کی ہڈی کو کاٹنا پڑتا ہے، اور کان کا جو سوراخ ہے باہر سے وہ بھی ذرا کھل جاتا ہے، اور اندر سے بھی کان کا جو سوراخ ہے اس کو ہم ہڈی کاٹ کے ذرا بڑا کر دیتے ہیں۔ اور ایسی انفیکشن میں سب سے جو بیسک مقصد ہوتا ہے کہ اس کا جو مریض کی لائف کو جو خطرہ ہے زندگی کو وہ ٹل جائے، تاکہ وہ کسی سٹیج کے اوپر دماغ کو نہ چلی جائے پاس اور اس کی جان کو خطرہ پیدا ہو۔ تو اس کا آپریشن کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کان خشک ہو جائے، پیپ آنا بند ہو جائے، اور تیسرا مقصد ہوتا ہے کہ کان کی جو سنائی ہے وہ بھی بہتر ہو سکے۔ لیکن یہ تینوں مقصد کئی دفعہ حل نہیں ہوتے، لیکن عام طور پہ کان سیف ہو جاتا ہے اور اس کے خشک ہونے کے بھی بہت ہائی چانسز ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات کان کی سنائی بھی بہتر رہتی ہے۔ لیکن یہ جو ہوتی ہے آپریشن ہوتا ہے تو کافی ٹیکنیکل ہوتا ہے۔ اس کے اندر اگر جو سب سے چیز ایٹ رسک ہوتی ہے وہ نس ہوتی ہے جو ہمارے چہرے کو سپلائی کرتی ہے، جس سے ہمارے چہرے کی موومنٹس اور فیشل ایکسپریشنز آتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، ہم ایون کھانا کھاتے ہیں، لپس کی موومنٹ ہے، آئیز کی موومنٹ ہے، اوپر دیکھتے ہیں تو یا ہمارے ماتھے پہ، تو یہ نس جو ہے وہ کان کے اندر سے گزر رہی ہوتی ہے، تو اس کو ڈیمیج ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو اگر ڈیمیج ہو جائے تو مستقل طور پہ لکوہ ہونے کا چانس ہو سکتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ کان سے اگر کینسر ہو تو ڈیفینیٹلی پہلے اس کی سرجری بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بعد میں اس کو کیمو تھراپی دوائیاں بھی دینی پڑتی ہیں، اور کئی دفعہ شعاؤں کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔ تھینک یو۔